اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پچھلے سبق کے اندر یہ بات آئی تھی کہ قیامت کے دن جب کفار مکہ اور دیگر کفار جب یہ اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو انہیں دنیا کی لذتیں اور دنیا کی جو رنگینیاں ہیں وہ ساری بھول جائیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ ان کو سمجھا دیں، ان کی سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہ سمجھ آئے تو بھی ٹھیک ہے، ہمارا کام ہے ان کو سمجھانا، ان تک پیغام پہنچانا۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس آیت کے اندر وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اے محبوب ہم آپ کو دکھائیں گے بعض الذی، کچھ ایسے حصے نعیدہم جن کا ہم نے ان کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب ہم ان کو دنیا میں عذاب دیں گے تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ یہ جو آپ کی بات کو نہیں مان رہے ہیں، جنہیں اسلام سمجھ نہیں آ رہا ہے، اِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي، ہو سکتا ہے آن قریب ہم آپ کو جو ہم نے ان کے ساتھ نعیدہم، جو ہم نے کفار مکہ کے ساتھ اور دیگر کفار کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے، جو ان کو عذاب ہم نے دینا ہے، اِمَّا نُرِيَنَّكَ، ہو سکتا ہے آن قریب آپ کو دکھا دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کیسے دیتا ہے۔ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیں، یعنی آپ کا وصال ہو جائے، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، پھر انہوں نے بھی ہمارے پاس ہی لوٹ کے آنا ہے۔ دو باتیں ہیں، یا تو ہم انہیں جب دنیا میں عذاب دیں گے اے محبوب آپ کو دکھائیں گے، اگر انہیں آپ کو یہاں پہ ان کو عذاب ہوتا ہوا نہ دکھایا تو جو قیامت کے دن ان کو عذاب ملنا ہے یا جہنم کے اندر ان کو عذاب ہونا ہے محبوب ہم آپ کو وہ ضرور دکھا دیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ خود مشاہدہ کر لیں، خود دیکھ لیں کہ جنہوں نے آپ کے پیغام کو نہیں مانا ان کا انجام کیا ہو رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا بدر کے کنویں پر آئے تو حضور نے بدر کے کنویں پہ کھڑے ہو کے حضور نے ارشاد فرمایا، بدر کا کنواں وہ تھا جس کے اندر کفار مکہ کی لاشیں ساری گرا دی گئی تھیں، تو حضور بدر کے کنویں پر تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا ایک ایک کا نام لیا، ابو جہل، فرمایا یہ بتا میرے رب کا جو وعدہ تھا وہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ایک عتبہ، فرما تو بتا میرے رب کا وعدہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا، شیبہ تو بتا، ولید تو بتا، یہ سارے بدر کے اندر مارے گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کن سے بات کر رہے ہیں، یہ تو مر چکے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا عمر یہ تجھ سے زیادہ سن رہے ہیں، بس انہیں جواب دینے کی اجازت نہیں ہے، یہ میری بات سن رہے ہیں، انہیں جواب دینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب اس سے ایک مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ اگر کافر ہوں، آئے بھی حضور کے مقابلے کے اندر ہوں، بدر کے اندر مارے جائے، اگر وہ مردے سنتے ہیں تو مسلمان مردہ کیوں نہیں سنتا ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر کے اندر مردے سنتے ضرور ہیں، پہچانتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو حدیث پاک موجود ہے، خفا کن عالم اذن صرف، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم مردے کو سلا کے جب واپس آنے لگتے ہو نا تمہارے جوتوں کے کھسکار کو بھی مردہ سن رہا ہوتا ہے۔ ہاں صرف اسے جواب دینے کی اجازت نہیں ہے، اسے بولنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے، باقی جو ہم اوپر گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، جو پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ سارا کا سارا اندر سن رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ مسئلہ تو ثابت ہو گیا کہ مردے سنتے ضرور ہیں، ہاں بس جواب دینے کی اجازت نہیں ہے۔ جب کفار ہو کے ابو جہل جیسا لعین بندہ اگر سن رہا ہے تو پھر امت مسلمہ تو پھر امت مسلمہ ہے، پھر اللہ کے ولی تو اللہ کے ولی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایک تسلی عطا فرمایا، ہے محبوب جنہوں نے آپ کے پیغام کو نہیں مانا ہے، جو اسلام کو نہیں مانا ہے، یا تو ہم آپ کو دنیا کے اندر دکھا دیں گے کہ ان کو عذاب کیسے ہوگا، اور ہوا کہ نہیں، بدر کے اندر جو بڑے بڑے سردار مارے گئے، پر مارے بھی کن کے ہاتھوں سے گئے، یہ بڑی عجیب بات ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا پورے عرب کے اندر، کہیں کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ یہ ابو جہل بھی مارا جائے گا، عتبہ شیبہ ولید یہ بھی مارے جائیں گے، تو یہ بات ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ جب یہ خبر مدینہ پاک پہنچی نا، آقا علیہ السلام نے ایک صحابی کو بھیجا، فرمایا جا کے مدینے جا کے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ہے، اور یہ بڑے بڑے سردار جو تھے یہ سارے مارے گئے ہیں۔
جب صحابی رسول مدینے میں جا کے اعلان کیا نا کہ جناب ابو جہل مارا گیا ہے، عتبہ شیبہ ولید مارے گئے ہیں، تو لوگ اس خبر پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے بڑے سردار اور قریش اور جناب کعبے کے متولی اور پورا عرب جن کا احترام کرتا ہو اور پورا عرب جن کی طاقت سے ڈرتا ہو اور وہ مارے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب یہ آپ کے ساتھ وعدہ ہے، یا تو ان کو دنیا میں جو عذاب ہوگا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، نہیں اگر رب نے آپ کو یہ عذاب نہ بھی دکھایا ان کو ہوتا ہوا، اور لتوفینہ کا آپ فوت ہو جائے، آپ کا وصال ہو جائے محبوب، ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیں، پھر کیا ہوگا فإلینا مرجعہم، انہوں نے بھی ہمارے پاس ہی آنا ہے. آپ کو اگر اپنے پاس ہم بلا بھی لیں تو آنا انہوں نے بھی ہمارے پاس ہے، پھر جو ان کو عذاب ہوگا پھر رب آپ کو ضرور دکھائے گا کہ اے محبوب دیکھ لے کہ آپ کے دشمن کے ساتھ رب نے کیا جو ہے وہ عذاب تیار کر رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو آگے دیکھیں فرمایا ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، فرمایا پھر اللہ تعالیٰ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے. ٹھیک ہے، رب اسے دیکھ بھی رہا ہے کہ آج اسلام کا جو دشمن جو کچھ کر رہا ہے کہ رب کو نظر نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑی کمزوری کیا ہے مسلمانوں کے اندر، یا یہ جو لبرل سیکولر طبقہ ہے نا وہ مسلمانوں کی مخالفت کرتا ہے. یاد رکھیں مسلمانوں کی مخالفت کرنے سے کیا ہو جائے گا، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے. تم حقیقتاً اسلام کی مخالفت کر رہے ہو. یہ جو پردے داریاں نکلتی ہیں 8 مارچ والے دن، یہ جو آزادی مانگنے پھر رہی ہے، کس سے آزادی چاہتی ہے؟ یہ تو اسلام سے آزادی چاہتی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اس لیے یاد رکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لن یشاد الدین الا غلبہ، فرمایا میرے رب نے اس دین کو ایسا غلبہ عطا فرمایا ہے جو اسے دبانے کی کوشش کرے گا یہ اسی پر غالب آ جائے گا. ٹھیک ہے نا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص اسلام سے ٹکر لینے کی کوشش کرتا ہے نا مولویوں کے آڑ میں، کیا مولویوں کو دبا دیں گے، مولویوں کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یاد رکھیں اس سے مولویوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. مولوی تو خود چوکیدار ہے. بات سمجھے کہ نہیں آئی؟ بابا جی علیہ الرحمہ نے یہ بات کرتے تھے، آپ فرماتے تھے اوے تو جو مولویوں کی بات بیچ میں لے آتا نا، بات مولویوں کی نہیں ہے، ہم تو چوکیدار ہی ہیں، بات مالکوں کی ہوتی ہے، بات مالکوں کی ہوتی ہے، بات چوکیداروں کی نہیں ہوتی ہے. تو آج ہمیں دبا لے، جو مرضی کر لے، کیا ہو جائے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو ٹکر لے رہا ہے تو اسلام سے لے رہا ہے، اور اسلام نے تو اپنے سامنے کھڑے کھڑے بڑے بڑے سورما گرا کے رکھ دیے ہیں. آج تک تاریخ گواہ 1400 سال ہو گئے ہیں، کتنے جناب اللہ سازشیں، کتنے منصوبہ بندیاں کی گئی ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے، آج تک مٹا تو نہیں ہے. بات سمجھے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، یہ تسلی دیکھے اپنے محبوب کو دی، فرمایا ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا ہے، ہم نے ہر ایک امت کے پاس رسول بھیجا ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب ان کے پاس رسول آ جاتا ہے قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو انصاف کے ساتھ جو ہے وہ ان کا فیصلہ بھی کر دیا جاتا ہے. مطلب کیا ہے اس آیت کا؟ کہ اے محبوب ہم نے آج تک کوئی ایسی قوم نہیں بھیجی جس کے اندر ہم نے رسول نہ بھیجا ہو. 1,24,000 جو نبی آئے ہیں، آخر ظاہر ہے کتنی قوموں کے پاس آئے ہوں گے؟ 5-10 نبی تو نہیں آئے، 100-150 یا 200 یا 1000 2000 نبی تو نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے، پورا 1.25 لاکھ نبی ہے، 1.25 لاکھ. آخر 1.25 لاکھ نبی کتنی قوموں کے پاس آئے ہوں گے؟ ٹھیک ہے، فرمایا محبوب ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا، ہم نے سب کو نبی عطا فرمایا، سب کو رسول عطا فرمایا ہے. کس لیے عطا فرمایا ہے؟ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب کسی کے پاس بھی رسول آ جاتا ہے قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، پھر اس کا انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے. کیا مطلب ہے؟ انصاف کے ساتھ کون سا فیصلہ ہوتا ہے؟ فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اب انہوں نے جنت جانا ہے ان کی مرضی، جہنم جانا ہے ان کی مرضی ہے. رب نے ان کو رسول عطا فرما دیا ہے، اب ان کی اس کی بات مان کر جنت جائیں تو بھی ان کا مسئلہ ہے، نہیں جانا چاہتے جہنم میں جانا چاہتے وہ بھی انہی کی مرضی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کتاب بھی عطا فرما دی، رسول بھی عطا فرما دی، معجزات بھی عطا فرما دی، کہ تاکہ ہر بندہ دیکھ کر جو ہے وہ اپنی تسلی کر لے، کل قیامت کے دن کھڑا ہو کے یہ نہ کہے کہ جناب ہمارے پاس تو رسول ہی نہیں آئے تھے. ٹھیک ہے نا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ امت کہے گی قیامت والے دن کہ پروردگار تیرا نبی ہمارے پاس کوئی نہیں آیا، تیرا نبی ہمارے پاس آیا ہی کوئی نہیں، سرے سے نہیں آیا. حالانکہ دیکھیں 950 سال کی تبلیغ ہے، نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا ہے، لیکن قیامت کی طرح وہ مکر جائیں گے، کہیں گے نہیں پروردگار تیرا تو نبی بھی ہمارے پاس کوئی نہیں آیا، ہم کیا کریں؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوری پھر جو ہے وہ حساب کتاب
شروع ہو جائے گا. بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ رب جناب نوح علیہ السلام کو بلا کے فرمائے گا یہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے میرا پیغام ہی نہیں پہنچایا, یہ میرے پاس تیرا رسول ہی نہیں آیا ہے, تو کیا کہتا ہے؟ تو نوح علیہ السلام عرض کریں گے پروردگار مجھے تیری عزت کی قسم ہے, میں نے تیرا پیغام جو ہے وہ 950 سال تک ان کو پیغام پہنچایا ہے. ٹھیک ہے جی, کیڑے تگڑے لوگ ہوں گے, 950 سال نبی سمجھاتا رہا پر سمجھ نہیں آئی قوم کے بعد ہے جی. ہماری قوم کو سمجھا کے 70 سال ہو گئے علماء سمجھا رہے ہیں, اور برے صغیر کے اندر الگ سمجھاتے رہے ہیں. آج قوم کو سمجھ آتی ہے؟ نہیں آتی نا. ایسے ہی ان کو بھی سمجھ نہیں آتی تھی. جس طرح آج سمجھاتے ہیں نا تو کہتے ہیں جی سانو سمجھ نہیں آتی ہے. 950 سال بھی نبی ان کو یہی بات ہی سمجھاتا رہا کہ خدا کا خوف کرو, یہ ساری چیزیں چھوڑ دو. ٹھیک ہے, ان کو بھی سمجھ نہیں آئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ, جب ہم ان کے پاس رسول بھیجتے ہیں قُضِیَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ, پھر ان کا فیصلہ بھی ہو جاتا ہے کہ جنت کس نے جانا ہے اور جہنم. اب دیکھیں نا, ہمارے پاس قرآن موجود ہے, اسلام موجود ہے, تیرا دل کرتا ہے مان, تیرا دل کرتا ہے نہ مان. جنت جانا ہے تیری مرضی, نہیں جانا تیری مرضی ہے. آگے جا کے رو پٹ کے نہ دکھائی کہ جناب اگر ہمیں کوئی سمجھانے والا ہوتا تو ہم سمجھ جاتے, اور تجھے سمجھانے کے لیے کون سا کیا کیا جائے گا. کفار مکہ نے نا یہ ڈیمانڈ کی, کہہ لیں جی ہمیں نا آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے, آپ کوئی اور دلیل لائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ آسمان سے فرشتے بھی نازل کر دینا جنہوں نے اپنے ہاتھوں کے اندر کتاب پکڑی ہوئی, پھر بھی نہیں مانیں گے. آپ آسمان سے فرشتے نازل کروا لیں اور ان کے ہاتھ میں کتاب بھی ہو, اور فرشتے بھی آ کے ان کو کہہ دینا کہ جناب یہ اللہ کی طرف سے کلام پر حق ہے, مان جاؤ, یہ پھر بھی نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے, تو جس نے نہیں ماننا نا اس نے کبھی بھی نہیں مانا. یہ یاد رکھیں, آپ ساری زندگی زور لگا کے دیکھ لیں, تقریریں 40واں 15واں عید میلاد النبی, ہاں جی, خوشی غمی ہر جگہ تقریریں ہو رہی ہیں, لیکن قوم کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. آ رہی سمجھ؟ ٹھیک ہے, حلال حرام ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا ہے, حالانکہ خوشی غمی کے اندر ساری تقریریں سنتے پھرتے ہیں. 24 گھنٹے ان کے پاس یوٹیوب موجود ہے, ہر جگہ تقریریں سن لیتے ہیں, نیٹ پہ سن لیتے ہیں, سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں جی, خوشی غمی کے اندر سن رہے ہیں. اس کے باوجود کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. فرمایا کوئی بات نہیں ہے, پچھلے نبیوں کی باتیں بھی ان کو سمجھ نہیں آئی تھی تو ہم نے ان کو بھی بتا دیا تھا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, فرمایا ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا ہے, ان پر ظلم نہیں کیا جاتا تھا. ہاں, اگر کسی قوم کو رب نے عذاب میں مبتلا کیا ہے تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کیا ہے. ٹھیک ہے نا, ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, تمہارے اوپر جو مصیبت نازل ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے, رب کی نازل کردہ نہیں ہے. ہاں یاد رکھیں, جب ہم لا یظلمون, یہ قرآن کے الفاظ ہے, فرمایا ہم نے ان پر سے کسی پر بھی ظلم نہیں کیا ہے. جس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے. رب نے تو بار روکنے کے لیے بار بار نبی بھیجے ہیں. اب ذرا اگلی آیت دیکھیں کہ کفار مکہ کہتے کیا تھے. کہتے وَيَقُولُونَ, وہ کہتے تھے مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, وہ عذاب والا وعدہ بھی پورا کیوں نہیں ہوا ہے. حضور نے جب ڈرایا نا کہ خدا کا خوف کرو رب کا عذاب آ جائے گا, ان کنتم صادقین, وہ حضور کو کہنے لگے جی اگر آپ سچے ہیں تو متا حاضر وعد, حضور نے ارشاد فرمایا رب سے ڈر جاؤ, مجھے اسلام قبول کر لو, رب کا عذاب آ جائے گا. کچھ عرصہ گزرا تو کہہ لے جی عذاب تو نہیں آیا, پھر عذاب کیوں نہیں آیا. پھر یہاں بھی یہ 8 مارچ کے اندر ایک لڑکے نے کہا تھا, اس نے کہا جی پھر اگر ہم غلط ہے تو پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا. ٹھیک نا, آپ اندازہ کریں یہ قوم اتنی دلیر ہو چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اس وقت کفار مکہ نے بھی یہ الفاظ کہے, انہوں نے کہا جی اگر آپ سچے ہیں تو پھر رب کا عذاب کیوں نہیں آتا ہے. ایمانداری سے بتا, حضور سچے نہیں تھے؟ ٹھیک ہے, حضور کتنے سچے ہیں. ٹھیک ہے, اور جس کی سچائی, جس کے سارا کچھ رب خود آپ بیان کرے, ٹھیک ہے, ان سے بڑا سچا کون ہو سکتا ہے. لیکن کفار مکہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم پر عذاب نہیں آئے تو آپ سچے نہیں ہیں. تو آپ نے دیکھیں یار رب کی کرم نوازی بھی دیکھیں. محبوب یہ تو عذاب مانگ رہے ہیں, عذاب کو دعوت دیتے پھر رہے ہیں. کل, آپ ان کو فرما دیں لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ, میں اپنی جان کا نفع نقصان کا اتنا ہی مالک ہوں جتنا میرے رب نے مجھے بنایا ہے. مطلب کیا ہے اس آیت کا؟ مطلب یہ ہے کہ میرا کام ہے تمہیں سمجھانا, تمہیں عذاب کب دینا ہے یہ میرے رب کا کام ہے. ٹھیک ہے جی, اگر تمہارے دماغ کے تالے نہیں کھل رہے نا تو پھر یہ نہ کہو کہ جناب اللہ کل عذاب آ جائے گا, پرسوں عذاب آ جائے گا. نہ, میرا رب جب چاہے گا تو عذاب نازل کر دے گا, جب چاہے گا کسی کو ہدایت عطا فرما دے گا. ہاں, میرا کام کیا ہے, جہاں تک میری ذات کا مسئلہ ہے, میں لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ, میں اپنی ذات کا اتنا ہی مالک ہوں جتنا میرا رب نے مجھے بنا دیا ہے.
یہ پیغام ہے. فرمایا کہ بس میرا کام کیا تھا, تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دینا. تمہیں عذاب دینا ہے یا نہیں دینا ہے یہ میرے رب کا فیصلہ ہے, یہ میرے رب کا معاملہ ہے. کب دے گا کب نہیں دے گا یہ اس پر ہے, اس کی ذات کی اس کی رضا پر ہے. رہا مسئلہ اگلا, فرمایا لکل امت اجل, اے محبوب ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے. ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے. کس کو کیا کرنا ہے یہ میرا رب بہتر جانتا ہے. آپ ان کو تبلیغ کرتے رہیں, سمجھاتے رہیں, ان پر عذاب آنا ہوگا تو عذاب آ جائے گا. اذا جاء اجلہم, جب وہ وقت گزر جاتا ہے, فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون, تو اس گھڑی سے نہ لوگ آگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے ہو سکتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت مقرر کر دیا ہے یا عذاب کا وقت مقرر کر دیا ہے, یا کوئی وقت اگر آپ نے مقرر کر دیا, کسی چیز کا فیصلہ کر دیا ہے, پھر اس گھڑی سے لوگ آگے پیچھے نہیں ہو سکیں گے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے یاد رکھے, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اگر جھک کے رہے تو اسی کے اندر اس کا فائدہ ہے, اور اسلام کو ہی تڑی لگانا شروع کر دے. آج آپ دیکھ لیں, وہ ایک جسٹس منصور شاہ ہے, اس نے یہ بیان دیا, اس نے کہا جو فیصلہ سپریم کورٹ کے فائز عیسیٰ نے خبیث نے کیا ہے وہ تمہیں ماننا پڑے گا قادیانیوں کے متعلق. یار کسے چیلنج کر رہے ہو ختم نبوت کے مسئلے کو؟ آخر کب تک تمہاری یہ ججی رہ جائے گی, کب تک تمہارے کرسیاں رہ جائے گی؟ ٹھیک ہے, تو رب آخر رب دن رب نہیں دیکھ رہا فائز عیسیٰ بچ جائے گا یا اس سے پہلے والے جج بچ گئے یا تو خبیث بچ جائے گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے یاد رکھیں, جو اسلام کے ساتھ جس نے بگاڑی ہے نا وہ آج تک بچ نہیں سکا ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہم نے اپنی زندگی میں ایسا بندہ نہیں دیکھا جس نے اسلام سے ٹکر لی ہو اور پھر اس کو عزت مل گئی ہو. جی فرعون اسلام سے ٹکرانے آیا وہ نہیں بچ سکا, نمرود اسلام سے ٹکرانے آیا وہ نہیں بچ سکا, ابو جہل اسلام سے ٹکرانے آیا وہ نہیں بچ سکا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آج کے یہ خبیث چند جو ہے وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں, ان خبیثوں کو وہ کیوں بھول جاتے ہیں, سمجھ نہیں آتی ہے کہ خبیثوں کم سے کم تم بڑی کرسی پر بیٹھے ہو تو اتنا تو یاد رکھو تم سے بڑے بڑے فرعون پہلے بھی بیٹھے تھے, وہ بھی اسلام کے ساتھ ٹکر لینے والے تھے. جب ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھڑے ہوئے تھے تب اسلام غالب آ گیا, تو آج تو پھر بھی امت مصطفیٰ موجود ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.